الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی بلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت یعنی محبت رکھے نہ اس سے الفت کی جائے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بندوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بسا اوقات ڈاکو بھی نیک بندوں کا احترام کرتے ہوئے انہیں لوٹنے سے باز رہتے ہیں۔ چنانچہ داڑھی زلفوں سے مزین سنتو بڑے لباس میں ملبوس با امامہ رہنے والے ایک مبلغ دعوت اسلامی جو کہ نیک اعمال کے عامل ہونے کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر اس کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ایک بار میں جیب میں کافی رقم لیے حیدرآباد سندھ پاکستان سے کراچی آنے کے لیے بس میں سوار ہوا۔ بس ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ چلی ہوگی کہ اچانک مختلف نشستوں سے 4-5 افراد ایک دم اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں جو سب سے قدآور تھا اس نے لپک کر ڈرائیور کو ایک زوردار تمانچہ جڑ دیا، اسے دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ پر قابض ہو گیا۔ بس ایک کچے راستے میں اتار دی گئی۔ اب ڈاکو نے چلتے بس میں ہر ایک کی جامہ تلاشی لینی اور لوٹنا شروع کر دیا۔ بس میں شدید خوف و راز تھا، میں بھی ایک دم سہما ہوا تھا۔ میری اگلی نشست پر مضبوط قد و قامت کے نوجوان بیٹھے تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاکوؤں کے خلاف مزاحمت کرے اور وہ گولی چلا دیں۔ بہرحال میں نے احتیاطاً تجدید ایمان کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ میرے برابر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکو نے ان کی تلاشی لی اور جو ہاتھ آیا چھین لیا، مگر مجھے ہاتھ نہ لگایا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی انہیں صاحب کی تلاشی لی۔ مزید ان کے کسی جیب سے 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوا، وہ بھی لوٹ لیا اور مجھے چھیڑے بغیر جانے لگا۔ تیسرے ڈاکو نے میری طرف اشارہ کر کے آواز دی، مولانا صاحب کو مت لوٹنا۔ یہ دیکھ کر میرے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی پیسنجر نے موقع پا کر اپنی رقم کی گڈی میری پیٹھ کی طرف کرتے کے اندر سرکا دی۔ کسی خاتون نے پیچھے سے سونے کا لاکٹ نیچے میرے پاؤں کی طرف پھینک دیا، اس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ بہرحال ڈاکو لوٹ مار کرنے کے بعد بس سے اترے اور فرار ہو گئے۔ اب بس کے لوٹے ہوئے پیسنجروں کی آواز نکلی، شور و گل اور واویلا شروع ہو گیا۔ کسی نے میری طرف اشارہ کر کے چلا کر کہا، اس مولانا کو پکڑ لو، یہ ڈاکوؤں کا آدمی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کو لوٹا، اس کو نہیں لوٹا۔ میں ڈر گیا کہ اب گئے یہ لوگ کہیں مجھے توڑ پھوڑ نہ ڈالیں۔ یکایک غیبی مدد یوں آئی کہ انہیں مسافروں میں سے کسی نے کچھ اس طرح کہا، نہیں نہیں بھائیو، یہ شریف آدمی ہے، اس کا لباس اور چہرہ نہیں دیکھتے، بس اس کی نیکی آڑے آ گئی اور بچ گیا، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہمیں گناہوں کی سزا ملی ہے۔ ان اسلامی بھائی کا مزید بیان ہے، الحمدللہ پہلے ڈاکوؤں سے حفاظت ہوئی اور بعد میں لوٹے ہوئے مسافروں کی طرف سے آنے والی شامت دور ہوئی۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت کی مدنی بہار ہے کہ میں داڑھی زلفوں اور امامہ شریف کا تاج سجائے سنتو بڑے لباس میں ملبوس رہتا ہوں، ورنہ مجھے بھی شاید بے دردی سے لوٹ لیا جاتا۔ دینی ماحول سے وابستگی سے قبل میں فل ماڈرن رہتا اور اسٹیج ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوا کہ مجھے گناہ گار کو دعوت اسلامی نے توبہ کا راستہ دکھایا، نمازی بنایا، سنتوں کا رنگ چڑھایا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید بننے کا شرف دلایا، نیک بننے کے نسخے یعنی نیک اعمال کا عامل اور اپنے پیر صاحب کی طرف سے ملنے والے شجرہ قادریہ رضویہ کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا بنایا، جس میں ایک ورد یہ بھی ہے، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یعنی اللہ پاک کے نام کے برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ ترجمہ، پڑھنا ضروری نہیں، اول آخر ایک بار دروشی پڑھ لیجئے۔ یہ دعا جو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ لے، اس کے دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ میں روزانہ صبح شام یہ ورد پڑھتا ہوں۔ میرا حسن ظن ہے کہ ڈاکوؤں سے حفاظت اللہ پاک کی رحمت سے، اسی ورد کی برکت سے ہوئی ہے۔ جب دنیا میں اس کا یہ ثمر یعنی فائدہ ہے تو انشاءاللہ الکریم
مرتے وقت ایمان بھی سلامت رہے گا۔ میری تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور مکتبۃ المدینہ سے نیک اعمال کا رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ مذکورہ ورد کرنے کے اوقات یعنی صبح و شام کی تعریف بھی سمجھ لیجئے۔ چنانچہ شجرہ قادرہ رضویہ صفحہ 10 پر ہے، آدھی رات ڈلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر ڈلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔